بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم امر کی دوسری فصل کو مکمل پڑھیں گے۔ تمہید کے طور پر چند باتیں جان لیں۔ نمبر 1، قرینہ۔ قرینے کا مطلب ہے علامت یا نشانی۔ نمبر 2، امر مطلق۔ امر مطلق سے مراد وہ امر یعنی حکم ہے جس میں یہ پتہ نہ چلے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے یا عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر تو عمل کرنا واجب ہوگا تو نہ کرنے پر سزا ملے گی، اور اگر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا تو نہ کرنے پر سزا نہیں ملے گی۔ پھر بھی اگر کسی نے عمل کیا تو سراہا جائے گا، تعریف کی جائے گی۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امر مطلق وہ امر ہے کہ جس میں عمل کے واجب ہونے یا واجب نہ ہونے کی کوئی علامت یا نشانی نہ ہو۔ اور میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ قرینے کا مطلب علامت یا نشانی ہے۔ تو اب امر مطلق کی فائنل تعریف یہ ہے کہ امر مطلق وہ امر ہے جو عمل کے واجب ہونے یا عمل کے واجب نہ ہونے کے قرینے یعنی علامت یا نشانی سے خالی ہو، اور یہی تعریف کتاب میں بھی ذکر ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو کتاب والی تعریف سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو امر مطلق کے حکم کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے یا مستحب ہے یا توقف کیا جائے گا، یعنی عمل نہیں کیا جائے گا جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ عمل کرنا واجب ہے یا مستحب۔ تو شوافع میں سے ابن شریح نے کہا ہے کہ امر کے معنی چونکہ بہت زیادہ ہیں، جیسے کبھی امر مستحب ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقاؤں سے ان کے غلاموں کے بارے میں فَكَاتِبُوهُمْ، یعنی تم اپنے غلاموں سے کتابت کرو، ان کو مکاتب بناؤ کہ یہ اپنی جان کی قیمت دے کر آزاد ہو جائیں۔ تو یہاں کتابت کا حکم مستحب ہے کہ اگر تم اپنے غلاموں سے کتابت کرتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر کتابت نہیں کرو گے تو سزا نہیں ملے گی۔ اسی طرح کبھی امر عمل کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف ڈانٹنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، یعنی جو تمہارا دل چاہے کرو۔ تو یہاں دل کے چاہنے کی آزادی نہیں دی جا رہی بلکہ ڈانٹا جا رہا ہے کہ وہ کرو جو درست ہے، صحیح ہے۔ اس مثال میں اعملوا فعل امر ہے۔ کبھی امر عاجز کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں کافروں سے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی قرآن کی مثل صورت لے آؤ۔ تو یہاں پر یہ حکم دینا مراد نہیں ہے کہ واقعتاً صورت لے ہی آؤ، بلکہ کافروں کی عاجزی کو بیان کرنا ہے کہ تم چاہ کر بھی قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ کبھی امر رہنمائی کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَشْهِدُوا، اور تم اپنے معاملات پر گواہ بنا لو، یعنی جب کسی کو قرض دو یا کوئی مالی معاملہ کرو تو گواہ بنا لو تاکہ بعد کے جھگڑے سے بچو۔ کبھی امر احسان کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ نے تمہیں رزق دے کر جو احسان کیا ہے تو اس احسان کو یاد کرو اور اس رزق کو کھاؤ۔ کبھی امر عزت دینے کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ادخلوها بسلام، یعنی قیامت کے دن مومنین کو حکم ہوگا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کبھی امر ادب سکھانے کے لیے آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کل مما یلیک، یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت مارو۔ کبھی امر ایک شے کو دوسری شے کے اندر تبدیل کر دینے کے لیے آتا ہے،
جیسے کونو قردتن، جس کا مطلب ہے تم سب بندر بن جاؤ۔ کبھی امر ذلیل کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ذق انک انت العزیز الکریم، یعنی تم کھاؤ کیونکہ تم بڑے معزز ہو، عزت والے ہو۔ تو یہاں کھانے کا حکم دینا مقصود نہیں ہے بلکہ ذلیل کرنا مقصود ہے۔ کبھی امر دعا کے لیے آتا ہے، جیسے ربنا اغفر لی، یعنی اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ کبھی امر سامنے والے کی حقارت یعنی کم تری کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے القو ما انتم ملاقون، یعنی تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں سے فرمایا تھا کہ تمہاری جتنی اوقات ہے کہ تم رسیوں کو لوگوں کی نظروں میں سانپ بنا کر ڈال سکتے ہو تو تم وہ کام کر لو، پھر میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا۔ تو امر مطلق ان تمام معانی کا احتمال رکھتا ہے، اور جب کسی کام میں احتمال یعنی شک آ جائے تو جب تک وہ شک دور نہ ہو جائے وہ کام نہیں کیا جاتا۔ جیسے سفر پر نکلتے وقت اگر شک ہو جائے کہ پتہ نہیں تالا صحیح سے لگایا ہے کہ نہیں، تو جب تک تالے کو چیک نہیں کر لیا جاتا سفر شروع نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح امر مطلق کے معنی میں بھی چونکہ احتمال یعنی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں امر سے کون سا معنی مراد ہے، وجوب والا یا عدم وجوب والا۔ تو ایسی صورت میں ابن شریح کے نزدیک توقف کیا جاتا ہے، یعنی عمل نہیں کیا جاتا جب تک وجوب یا عدم وجوب کا علم نہ ہو جائے۔ بعض علماء جیسے امام غزالی اور محققین کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ امر مطلق پر عمل کرنا مستحب ہے، کیونکہ امر مطلق کا مطلب ہے فعل کو، کام کو طلب کرنا، اور کسی کام کو طلب کرنے کا شرعی اعتبار سے ادنیٰ درجہ مستحب کا ہے، یعنی یا تو وہ فعل کہ جس کو شریعت نے طلب کیا ہے فرض ہوگا یا واجب ہوگا یا سنت ہوگا، یا کم از کم کچھ بھی نہ ہو تو مستحب تو ضرور ہوگا۔ تو امر مطلق پر عمل کرنا مستحب یعنی پسندیدہ ہے، جب پتہ نہ ہو کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے یا عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ جبکہ جمہور علماء احناف کے نزدیک امر مطلق کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، جب تک کہ عمل کے وجوب کے برخلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے، جیسے کہ ذق انک انت العزیز الکریم، اس میں ذق فعل امر ہے جس میں کھانے کا حکم ہے، مگر یہاں کھانا مراد نہیں بلکہ ذلیل کرنا مراد ہے، اور اس کا پتہ ہمیں امر کے آگے اور پیچھے موجود کلام سے چلتا ہے، یعنی سیاق کلام سے پتہ چلتا ہے کہ امر پر عمل کرنا واجب ہے کہ نہیں۔ تو جب تک عمل کے وجوب کے برخلاف دلیل قائم نہ ہو جائے تب تک امر مطلق پر عمل کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ تو اس کا جواب علماء احناف یہ دیتے ہیں کہ ترک امر یعنی حکم کو چھوڑنا، امر کو چھوڑ دینا، یہ معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ جیسے حکم پر عمل کرنا فرما برداری ہے، طاعت ہے۔ حکم پر عمل کرنا طاعت ہے یعنی فرما برداری ہے۔ اس پر مصنف نے ایک شعر بطور دلیل پیش کیا ہے کہ شاعر اپنی محبوبہ سے کہتا ہے، تو اپنے حکم دینے والوں کی فرما برداری کرتے ہوئے میری محبت کی رسی کو کاٹتی ہے، تو بھی تو ان کو ان کے محبوب کے بارے میں محبت کی رسی کو کاٹ دینے کا حکم دے۔ اگر وہ تیرا حکم مان کر فرما برداری کریں تو بھی ان کا حکم مان کر ان کی فرما برداری کر، اور اگر وہ تیرا حکم نہ مان کر نافرمانی کریں تو بھی ان کی نافرمانی کر، ان کے حکم کو نہ مان کر۔ تو دیکھیے اس شعر سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حکم کو ماننا فرما برداری ہے یعنی طاعت ہے، اور حکم کو نہ ماننا نافرمانی ہے، معصیت ہے۔ اس لیے جمہور علماء احناف کے نزدیک امر مطلق پر عمل کرنا واجب ہے۔
یہاں پر ایک اصول یاد رکھیں کہ احکام شرع میں یعنی شریعت کے احکام میں نافرمانی کرنا، ان پر عمل نہ کرنا، یہ سزا کا سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے احکام یہ احکام الہی ہیں، امر الہی ہیں، اور امر الہی پر عمل نہ کرنا یہ معصیت الہی ہے، رب کی نافرمانی ہے۔ اس لیے شرعی حکم یعنی حکم الہی پر عمل نہ کرنا سزا کا سبب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر الہی پر عمل کرنا واجب ہے، لازم ہے، کیونکہ سزا تو ترک لازم فعل پر ہوتی ہے، لہٰذا مطلق امر الہی پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ امر یعنی حکم پر عمل کرنا آمر یعنی حکم دینے والے کے مرتبے کے مطابق لازم اور واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو کام کا حکم دیں کہ جس پر آپ کی اطاعت و فرما برداری لازم نہیں ہے، تو آپ کے حکم دینے سے بھی اس پر وہ کام واجب نہیں ہوگا، لازم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو آپ کو اس کے اوپر کوئی طاقت، قدرت یا اختیار حاصل ہے، نہ اس کے اوپر آپ کی فرما برداری لازم ہے، اس لیے اس کے اوپر آپ کے حکم پر عمل کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ جبکہ اگر آقا اپنے کسی غلام کو حکم دے تو غلام پر لا محالہ یعنی یقینی طور پر اس حکم کو ماننا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو آقا کو اس غلام پر طاقت، قدرت اور اختیار حاصل ہے، دوسرا غلام پر بھی آقا کی فرما برداری و اطاعت لازم ہے۔ تو ہم نے یہ جان لیا کہ حکم پر عمل حکم دینے والے کی قدرت و طاقت اور اختیار کے مطابق لازم ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو کائنات کے ہر جز میں مکمل اختیار حاصل ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے کرے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر بتائیے کہ ایک دنیاوی آقا کہ جس کو اپنے غلام پر مکمل اختیار حاصل نہیں ہے، اس آقا کی نافرمانی پر تو غلام کو سزا ملے، اور جس خالق کائنات نے ہمیں نہ ہونے سے ہونا کیا، عدم سے وجود دیا، ہمارے اوپر نعمت کی بارشیں برسا دیں، کیا اس کے حکم کی نافرمانی سزا کا سبب نہ ہوگی؟ کیا اس کے حکم پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ امر مطلق امر الہی پر عمل کرنا واجب ہے، جب تک امر مطلق کے خلاف کوئی قرینہ یعنی علامت یا نشانی دلیل کے طور پر قائم نہ ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ فصل: اختلاف کیا ہے الناس علماء نے فی الامر المطلقی امر مطلق میں، ای یعنی المجردی اس امر کے بارے میں، المجردی جو خالی ہو، عن القرینۃ الدالۃ ایسی علامت یا نشانی سے کہ جو دلالت کرے علی اللزومی عمل کے لازم ہونے پر، وعدم اللزومی اور عمل کے لازم نہ ہونے پر۔ نحو قولہ تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جائے القرآن قرآن، فَاسْتَمِعُوا تو تم سنو لَهُ اس کو یعنی قرآن کو، وَأَنصِتُوا اور تم خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ تو اس مثال کے اندر فَاسْتَمِعُوا اور أَنصِتُوا یہ دونوں امر کے صیغے ہیں اور یہ امر مطلق ہیں، اور علماء احناف کے نزدیک چونکہ امر مطلق پر عمل کرنا واجب ہے، اسی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ فَاسْتَمِعُوا اور أَنصِتُوا چونکہ یہ امر مطلق ہے، ان پر عمل کرنا واجب ہے، لہٰذا نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کا خاموش رہنا اور امام کی قرأت کو سننا
واجب ہے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ دوسری مثال ہے، ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، اگر تم اس درخت کے قریب گئے، فتکونا، تو تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ اس مثال کے اندر لا تقربا، جو کہ فعل نہیں کا تثنیہ کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جاؤ، اس کا دوسرا مطلب ہے کہ اس درخت سے دور رہو۔ تو یہ جو لا تقربا فعل نہیں کا صیغہ ہے، یہ ابعدا فعل امر تثنیہ کے صیغے کے معنی میں ہے۔ تو یہ جو ابعدا ہے یہ امر مطلق ہے، اور امر مطلق پر چونکہ عمل کرنا واجب ہے، اسی وجہ سے علماء احناف فرماتے ہیں کہ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اس درخت کے قریب گئے تھے، یعنی اس درخت سے پھل کھایا تھا، تو اس واجب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی اس درخت سے دور نہ رہنے کی وجہ سے، انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ والصحیح من المذہب، اور مذہب میں سے صحیح، مذہب یہاں موقف کے معنی میں ہے کہ امر مطلق کے حکم کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے کہ اس پر عمل کرنا لازم ہے یا عمل کرنا لازم نہیں ہے، تو بہت سارے موقفات ہیں، جیسا کہ تقریر میں نے آپ کو 3 موقف بتائے، تو ان تینوں میں سے صحیح جو موقف ہے اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَيْ الْمُعَقَّفِ، اور موقف میں سے صحیح، یعنی صحیح موقف کیا ہے جی؟ اَنَّ مُوجَبَهُ، کہ اس کا موجب، یہ موجب جو ہے وہ حکم کے معنی میں ہے، ہو ضمیر کا مرجع امر ہے، اَنَّ مُوجَبَهُ، کہ اس کا موجب یعنی امر کا حکم، الوجوب، وجوب ہے، یعنی امر مطلق کا جو حکم ہے وہ وجوب ہے، یعنی اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، الا، مگر یہ کہ اذا، جب قائم ہو جائے، الدلیل، کوئی دلیل، علی خلافی، اس کے خلاف پر، یعنی وجوب کے خلاف پر کوئی دلیل قائم ہو جائے کہ عمل کرنا واجب نہیں ہے، تو پھر واجب نہیں ہوگا، ورنہ عمل کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے بھائی؟ لأن، اس لیے کہ ترک الامری، امر کو ترک کر دینا یعنی چھوڑ دینا، معصیت، یہ نافرمانی ہے، کما، جیسے، ان الاتمار، امر پر عمل کرنا، طاعت، فرما برداری ہے۔ قال الحماسی، حماسی نے فرمایا، یہ ایک شاعر ہیں، اطاعتی، اپنی محبوبہ سے کہہ رہے ہیں، اطاعتی، تو نے فرما برداری کی، لآمری کی، اپنے حکم دینے والوں کی، بسرمی، حبلی، سرم کہتے ہیں کاٹنا، حبلی، میری رسی، اطاعتی، تو نے اطاعت کی، لآمری کی، اپنے حکم دینے والوں کی، بسرمی، کاٹ کر، حبلی، میری محبت کی رسی، یعنی تو نے میری محبت کی رسی کو کاٹ کر اپنے حکم دینے والوں کی اطاعت کی، جنہوں نے تجھے حکم دیا کہ تو مجھ سے اپنی محبت کے تعلق کو ختم کر دے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ موری، تو بھی تو حکم دے، ہم، ان کو، جنہوں نے تم کو حکم دیا ہے تو بھی تو ان کو حکم دے، فی احبتہم، ان کی محبت کے بارے میں، بذا کا، اس بات کا، یعنی وہ بھی اپنے محبوب سے ناطہ توڑ لیں، ان کی محبت کی رسی کو کاٹ دیں، فہم، تو وہ، یعنی تمہیں حکم دینے والے، ان، اگر، طاوعو کی، تیری اطاعت کر لیں، فرما برداری کر لیں، فطاوعیہم، تو بھی ان کی فرما برداری کر لے، یعنی تو بھی مجھ سے ناطہ توڑ لے، اگر تیرے کہنے پر وہ اپنے محبوب سے ناطہ توڑ دیتے ہیں تو پھر تو بھی ان کی اطاعت کرتے ہوئے مجھ سے ناطہ توڑ لے، وَإِنْ عَاصُوا کی، اور اگر وہ تیری نافرمانی کریں یعنی تیری بات نہ مانیں، فَعْصِی، تو بھی نافرمانی کر، یعنی بات نہ مان، یعنی مجھ سے ناطہ نہ توڑ، من، کس کی نافرمانی کر، فَعْصِی، تو بھی نافرمانی کر، من، اس کی، عصا کا، جو تیری نافرمانی کرے۔
والعصیان اور عصیان یعنی نافرمانی فیما ان معاملات میں یرجعو کہ جو تعلق رکھتے ہوں، یرجعو یا تعلق کے معنی میں ہے جی، ان معاملات میں کہ جو تعلق رکھتے ہوں الی حق کی شرعی شریعت کے حق کی طرف، تو ان معاملات میں نافرمانی کرنا سبب للعقاب، عقاب یعنی سزا کا سبب ہے۔ و تحقیق ہو اور اس کی تحقیق یعنی اس کی جو تفصیل ہے کس چیز کی، کہ امر کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا یہ نافرمانی ہے، معصیت ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل کہتے ہیں جی انا لزوم الاتماری، اتمار ہے امر پر عمل کرنا، امر پر عمل کا لزوم یعنی امر پر عمل کا لازم ہونا، انما بے شک یکون ہوتا ہے بقدری ولایت العامری، عامر کی ولایت کے بقدر، عامر یعنی حکم دینے والے کی ولایت یعنی اختیار، بقدر مطابق، یعنی امر پر عمل کا لازم ہونا یہ ہوتا ہے حکم دینے والے کے اختیار کے مطابق، علی المخاطبی مخاطب پر، یعنی جتنا حکم دینے والے کو مخاطب پر اختیار ہوتا ہے اسی کے مطابق مخاطب پر حکم دینے والے کے حکم پر عمل کرنا بھی لازم اور واجب ہوتا ہے۔ ولہذا یہی وجہ ہے کہ اذا وجہتا جب تم کہو صیغۃ الامری، امر کا صیغہ، امر کا لفظ، الی من اس شخص کو، لا یلزمہ کہ جس کو لازم نہ ہو، طاعتو کا تمہاری فرما برداری کرنا، اصلاً بالکل بھی، لا یکون ذالک تو نہیں ہوگا تمہارا امر کہنا، موجباً للاتماری امر پر عمل کو لازم کرنے والا، یعنی تمہارا اس کو حکم دینا یہ امر پر یعنی حکم پر عمل کو لازم کرنے والا بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کے اوپر تمہاری اطاعت کرنا، تمہارے حکم پر عمل کرنا بھی لازم نہیں ہوگا۔ وَإِذَا وَجَّهْتَهَا اور جب تم کہو گے اس کو یعنی امر کو، اِلَى مَن اسے، يَلْزَمُهُ کہ جس کو لازم ہے، طاعتُ کا تمہاری اطاعت کرنا، من العبید یعنی غلام، لازمہ الاتمار تو لازم ہوگا اس پر امر پر عمل کرنا، لا محالۃ یقینی طور پر، حتیٰ یہاں تک کہ لو ترکہ اگر اس نے اتمار یعنی امر پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا، اختیاراً اپنے اختیار سے، یستحق العقاب مستحق ہوگا سزا کا، عرفاً عرف کے اعتبار سے بھی، و شرعاً اور شریعت کے اعتبار سے بھی، یعنی عرف میں بھی کہا جائے گا کہ واقعی تو سزا کا مستحق ہے کہ جو آقا تجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے تو اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور شریعت میں بھی یہی ہے کہ غلام جس آقا کی ملکیت میں ہے اگر اس کی بات نہیں مانے گا تو آقا کو اختیار ہے کہ اس کو سزا دے سکتا ہے۔ فعلی ھذا تو اس پر یعنی یہ جو دو مثالیں ہم نے ذکر کی ہیں، ان دو مثالوں پر عرفنا ہم نے جان لیا، ان لزوم الاتماری کہ امر پر عمل کا لازم ہونا، بقدری ولایت العامری حکم دینے والے کے اختیار کے مطابق ہوتا ہے۔ اذا ثبت ھذا جب ثابت ہو گیا، یہ کیا ثابت ہو گیا کہ حکم پر عمل کا لازم ہونا یہ حکم دینے والے کے اختیار کے مطابق ہے، جب یہ بات ثابت ہو گئی، فنقول تو پھر ہم کہتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ، ملکن کاملاً کامل بادشاہ ہے، فی کل جزء ہر ایک جز میں، من اجزاء العالمی عالم کے اجزاء میں سے، وَلَهُ التصرف اور اس کے لیے اختیار ہے، کیف ما شاء و ارادہ جیسے وہ چاہے اور جو وہ ارادہ کرے۔ وَإِذَا ثبت اور جب ثابت ہو گیا، انا کہ بے شک، من لہ الملک القاصر کہ جس کے لیے قاصر ملکیت یعنی نامکمل ملکیت ہے، فی العبد غلام کے اندر، کان ترک الایماری کان ترک الاتماری تو اس کے حکم پر عمل کو چھوڑ دینا، سبباً للعقاب سزا کا سبب ہے،
فما ظنک، تو پھر تیرا کیا گمان ہے، فی ترکی امری من، اس ذات کے حکم کو ترک کرنے میں، من جس نے اوجدہ کا تجھے وجود دیا یعنی تجھے پیدا کیا، من العدمی عدم سے یعنی نہ ہونے سے، و ادرا اور بہا دی علیہ کا تجھ پر، شعابیب النعمی نعمتوں کی بارشیں۔ تو یہ تھی امر کی دوسری فصل۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کا نام ہے پرائڈ ایجوکیشن۔